بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ایسا وظیفہ بتائیں گے جو کہ نافرمان اولاد کو فرما بردار اور نیک صالحہ تابعدار بنا دے گا۔ پیارے ناظرین، اولاد ایک عظیم نعمت ہے۔ نیک اولاد انسان کے لیے دنیا میں سکون و امن کا باعث ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے انتہائی عاجز و انکساری کے ساتھ نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، اب تم اپنی بیویوں سے شب باشی کیا کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لکھ دیا اسے تلاش کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ماں کتب اللہ سے مراد اولاد ہے۔ تبری اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت والی عورتوں سے نکاح کا حکم دیا۔ زیادہ الفت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کیا کرو، کیونکہ میں تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت بڑھانے والا ہوں۔ نمبر 2، نیک اولاد انسان کے لیے دنیا میں باعث امن و سکون اور مرنے کے بعد اس کے لیے اولاد کی دعا موجب اثر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 طرح کے اعمال کا اجر جاری رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، ایسا علم جس سے فائدہ حاصل ہو، اور نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے۔ اگر زندگی میں اولاد کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑ جائے تو اس پر بھی والدین کو اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں، ان بچوں پر شفقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک عورت اپنا بچہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، میں 3 بچے دفن کر چکی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، 3؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، تب تو تم نے آگ سے محفوظ باڑ یعنی حصار بنا لیا ہے۔ بچیوں کی پیدائش پر ناپسندگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اس صورت میں انسان اپنے رب کا ناشکرا، رضا تقدیر کا باغی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ لڑکے اور لڑکیاں بھی عنایت کرنے والی ایک ہی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، زمین و آسمان کی بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے مونس یعنی بچیاں عنایت کرے اور جسے چاہے مذکر یعنی بچے عنایت فرما دے، یا انہیں مذکر و مونس بچے اور بچیاں ملے جلے عطا کرے اور جسے چاہے بانجھ بنا دے۔ بلا شبہ وہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ بچیوں کی پیدائش پر ناک منہ چڑھانا تو جاہلیت کا مظہر ہے۔ قرآن حکیم نے اس صورت حال کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، جبکہ اسلام نے بچیوں کی پرورش کو باعث اجر و ثواب قرار دے کر حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ مومن اس بات پر کبیدہ خاطر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 2 بچیوں کی جوان ہونے تک پرورش کی تو میں اور وہ روز قیامت اس طرح آئیں گے کہ آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ مزید ارشاد فرمایا، جن لوگوں کی بچیوں کے معاملے میں آزمائش ہوگی، پھر اس نے ان پر احسان کیا تو یہ بچیاں ان کے لیے آگ کا بچاؤ بن جائیں گی۔ بچیوں یا بہنوں کی پرورش اور تربیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ میں
متعدد بشارتیں اور خوشخبریاں موجود ہیں۔ اکثر و بیشتر انبیاء بچیاں ہی کے والد تھے، اس لیے امام اہل السنہ احمد بن حنبل کے ہاں جب بچی پیدا ہوتی تو فرماتے انبیاء بچوں کے باپ تھے، اور پھر اگر ہر گھر میں صرف لڑکے ہی پیدا ہوں تو معاشرتی نظام بری طرح متاثر ہو جائے گا، کیونکہ نسل انسانی کا بقا و تحفظ مرد و عورت ہر دو کے وجود اور قانونی طریقے سے ملاپ میں مثمر ہے، لہٰذا جس قدر لڑکوں کی ضرورت ہے اسی قدر لڑکیوں کی بھی ضرورت ہے۔ امور خانداری، تربیت اولاد اور دیگر متعدد امور صرف عورت ہی بہتر طریقے سے انجام دے سکتی ہے، لہٰذا بچیوں سے نفرت جہاں میں اللہ تعالیٰ کی رضا و قدر سے بغاوت ہے، وہی معاشرے کو بھی تباہ کرنے کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جاہلیت کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا۔ پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان کہنی چاہیے۔ ابو رافع روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں اذان دیتے ہوئے دیکھا جب وہ فاطمہ کی گود میں پہنچے۔ بچے کے کان میں اقامت یعنی تکبیر کہنے سے متعلق کوئی صحیح یا قابل اعتماد حدیث موجود نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ ثابت کیا جا سکے کہ امام ابن قمیم نے جو فلسفہ بیان اذان فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بچہ لاشعوری میں سب سے پہلے توحید، رسالت اور نماز کی بات سنتا ہے تو گویا یہ اس طرح کی تلقین ہو جاتی ہے جس طرح کہ دنیا سے الوداع ہونے والے کو تلقین کی جاتی ہے۔ ان کلمات سے انسان کے دل پر بھی اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، اور یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ الفاظ اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس طرح بچے کی حفاظت کا بے انتظام ہو جاتا ہے۔ گٹی دینا، ہر پیدا ہونے والے کو کسی میٹھی چیز سے گٹی دینی چاہیے، اور اگر کوئی صاحب علم تقوی گٹی دے کر دعا بھی کر دے تو بہت بہتر ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا اور میں اس سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کا نام ابراہیم تجویز فرمایا اور کھجور کی گٹی دی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعا فرما کر مجھے دے دیا، اور یہ ابو موسیٰ کا سب سے بڑا لڑکا تھا۔ انس ابو طلحہ کے بچے کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ابو طلحہ نے مجھے کہا کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور اس کے ساتھ کچھ کھجوریں بھی دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لیا اور باعث دریافت فرمایا کہ کچھ ساتھ لائے ہو؟ عرض کیا جی ہاں، کچھ کھجوریں ہیں۔ آپ نے لے کر انہیں چبایا اور اپنے دہن مبارک میں سے نکال کر بچے کے منہ میں رکھ دیا، عبداللہ نام رکھا۔ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نومولود کو کھجور سے گٹی دینی چاہیے، اور اگر کھجور دستیاب نہ ہو تو پھر جو بھی میٹھی چیز مل جائے گٹی دینے والا اسے خوب چبائے حتیٰ کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ نومولود نگل سکے۔ گٹی دینے والا کوئی نیک آدمی ہو، اور اگر نیک آدمی وہاں موجود نہ ہو تو بچہ اس کے پاس لے جایا جائے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ نیز اس سے یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ بچے کو پیدائش کے فوراً بعد گھر سے باہر نکالا جا سکتا ہے، اور جو لوگ 40 روز تک گھر سے نکالنے سے منع کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں، ورنہ صحابہ کرام ایسا نہ کرتے، اور اگر لا علمی کی بنا پر ایسا کر بیٹھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور رہنمائی فرماتے، جبکہ کوئی ایسی حدیث موجود نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نومولود کو معینہ دنوں تک گھر سے نکالنے سے منع فرمایا ہو۔ پیارے ناظرین، باپ اپنے بچوں کا سربراہ و حاکم ہوتا ہے، اور حاکم اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم، یعنی مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔
मुफस्सिर कुरान हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मर्द से सवाल होगा, तूने अपनी बीवी बच्चों के शरई हकूक अदा किए या नहीं, जिनका खर्चा तेरे जिम्मे था, इन्हें खर्च दिया या नहीं, और जिनकी तालीम तुझ पर लाजम थी, इन्हें तालीम दी या नहीं। तफसीर सिरातुल जनान में है कि जहां मुसलमान पर अपनी इस्लाह करना जरूरी है, वहीं अहले खाना की इस्लामी तालीम व तरबियत का करना भी इस पर लाजिम है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने बीवी बच्चों और घर में जो अफराद हैं इनकी उसकी मातहत हैं, इन सबको इस्लामी अहकामात की तालीम दे और याद दिलवाए कि यूं ही इस्लामी तालीमात के साए में इनकी तरबियत करे ताकि ये भी जहन्नुम की आग से महफूज रहें। प्यारे नाज़रीन, औलाद करीम अल्लाह की बहुत बड़ी अजीम नेमत है। इस नेमत की कदर ये है कि इसकी अच्छी तरबियत की जाए, तभी ये नेमत होगी। वगरना कितने ही ऐसे लोग हैं जो लोगों की औलाद की सही तरबियत नहीं करते। नतीजा एक वक्त आता है कि अपनी ही औलाद के हाथों दुख और तकालीफ उठाते हैं। याद रखिए, बच्चे की परवरिश में बाप का किरदार इंतहाई अहम है। अल्लाह करीम ने बाप को जन्नत के दरमियानी दरवाजे का मुकाम अता फरमाया है। हर साहिबे औलाद मुसलमान पर बाप होने के नाते बहुत सी जिम्मेदारियां भी लाज़िम होती हैं। इसे अपने बच्चे को ज़माने के सर्द और गर्म रास्तों पर चलने का ढंग सिखाने के साथ साथ इनकी तालीम और तरबियत पर भी तवज्जो करनी होती है। एक बाप को औलाद की तालीम और तरबियत और दुरुस्त परवरिश के मामले में कैसा होना चाहिए, इसके बारे में ज़ैल के मदनी फूल मुलाहिजा फरमाएं। नंबर 1, बीज यानी सीड कितना ही अच्छा और उम्दा हो, गुलशन की रौनक इसी सूरत में बनता है जब जमीन भी जरखेज हो। माँ बच्चे के लिए जमीन की हैसियत रखती है, लिहाजा बाप को चाहिए कि नेक सीरत सालिहा, अच्छी आदात वाली और नेक खानदान की औरत का इंतखाब करे, क्योंकि माँ इसके खानदान की अच्छी या बुरी आदत कल औलाद में मुंतकिल होगी, यानी ट्रांसफर होगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ रहीम ने इरशाद फरमाया, औरतों से इनके हुस्न की वजह से निकाह ना करो, ना ही इनके माल की वजह से निकाह करो। कहीं ऐसा ना हो कि उनका हुस्न और माल उन्हें सरकशी में, नाफरमानी में मुब्तला कर दे, बल्कि इनकी दीनदारी की वजह से इनके साथ निकाह करो, क्योंकि चुपटी नाक और स्याह रंग वाली कनीज दीनदार हो तो बेहतर है। हदीस पाक में है कि औरतें अपने ही बहन भाइयों के मुशाबा बच्चे पैदा करती हैं। याद रखिए, बच्चे के सामने जो भी किया या बोला जाता है, बच्चा वैसा ही करने की कोशिश करता है। ऐसे भी वाकयात हैं कि बच्चा माँ के पेट में भी सीखता है, लिहाजा बच्चा ख्वाह एक ही दिन का हो, बाप को चाहिए कि बच्चे के सामने हमेशा अच्छी बात कहे और अच्छा काम करने का इल्तिजाम करे। बच्चे के सामने तू तुकार आबे तबे न करे, यहाँ तक कि बच्चे की अम्मी और दीगर अफराद को भी मुहज़्ज़ब अंदाज से बुलाए और शफ़क़त व मेहरबानी और इज्जत अफसाई के अल्फाज इस्तेमाल करे। एक इस्लामी भाई अपने बच्चों के सामने दूसरे बच्चों को भी भाई जान कहकर बुलाते हैं, चुनाचे बच्चे भी इसके भाई जान ही कहते थे। एक दिन नाम लेकर पुकारा तो बच्चे भी नाम लेने लगे। बाप और औलाद का रिश्ता बड़ा अजीम रिश्ता है। जब बच्चे अपने बाप से करीब होते हैं तो वो जिंदगी के कई दुश्वारियों, डिफिकल्टीज से बचे रहते हैं। बाप को नरम मिजाज होना चाहिए। अगर बाप शफीक और ताउन करने वाला हो तो बच्चा भी मस्बत यानी पॉजिटिव असर लेगा। जिन बच्चों को बाप से शफकत, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलता है, वो बच्चे जिंदगी में कामयाब रहते हैं। बाप से बच्चे का ये ताल्लुक बच्चे को इस बात का एहसास दिलाता है कि कोई इस पर नजर रखता है और इस पर ख्याल भी रखता है। अगर बाप गुस्से वाला है, बेजा पाबंदी लगाने और रोब जमाने वाला होगा तो बच्चा भी इन्हीं रवैयों को अपनाएगा। लिहाजा एक बाप का मजाज ऐसा होना चाहिए कि बच्चा खुलकर अपने दिल की बात कह सके
اور بڑھتی ہوئی عمر میں پیش آنے والے مسائل اور پریشانیوں کے بارے میں کھل کر اظہار و خیال کر سکے۔ باپ کو چاہیے کہ بچوں کی بچپن ہی سے اچھے انداز میں تربیت کرے۔ اولاد کی نافرمانی کا سبب اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں ان کی درست تربیت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے باپ سے کہا، تم نے میرے بچپن میں مجھے ضائع کیا، اب تمہارے بڑھاپے میں میں تمہیں ضائع کروں گا۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں نافرمان اولاد کی۔ کہا جاتا ہے کہ نافرمان اولاد ان والدین کی ہوتی ہے جن والدین نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اکثر وہ والدین جو اپنے والدین کی انتہائی خدمت کر کے اور ان کی دعائیں لے کر زندگی کو گزارا ہوتا ہے، لیکن ان کی اولاد نافرمان نکل آتی ہے۔ وہ اپنے باپ ماں کی نافرمانی کرتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی بھی بات نہیں مانتے۔ اور اب جو دور جا رہا ہے اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اولادیں جو بہت زیادہ نافرمان ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کے سامنے کسی بھی قسم کی بات کہنے سے ٹلتی نہیں۔ آج کا وظیفہ ایسی اولاد کے لیے ہے جو بہت ہی زیادہ نافرمان ہو، ماں باپ کا کہا نہیں مانتی، ان کے لیے یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ آپ اس پر عمل کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی فرما بردار بنا دیں گے انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں اور اللہ کے کلام میں بہت ہی زیادہ برکت ہے۔ اگر ہم پورے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ ہماری فریاد کو ضرور سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے ایک نام جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، اگر ہم اس کا وظیفہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاجت کو، ہماری مراد کو ضرور پورا کر دیں گے اور ہماری اولاد کو فرما بردار بنا دیں گے۔ یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس پر عمل کرنے کے بعد آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی اولاد بہت زیادہ تابعدار، فرما بردار بن جائے گی اور ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق کرے گی۔ پیارے ناظرین، وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے پنجگانہ نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اپنا بندہ بہت ہی زیادہ پسند ہے جو کہ 5 وقت کی نماز ادا کرے، 5 وقت سجدے میں سر جھکائے اور اللہ سے مانگے، اللہ کی تعریف بیان کرے تو اللہ اپنے اس بندے کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اب 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں اور وظیفہ آپ نے کرنا یوں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب آپ بیٹھ جائیں جائے نماز پر، سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوبصورت نام یا حمیدو یا حمیدو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ نام آپ 113 مرتبہ پڑھیں گے اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد آپ اپنی اولاد پر دم کریں گے اور پانی پر دم کر کے انہیں پلا دیں گے۔ عمل 41 دن تک کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو فرما بردار بنا دیں گے۔ یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ جن والدین نے یہ وظیفہ کیا تو ان کی پریشانی دور ہو گئی، ان کی اولاد ان کے تابع فرمان ہو گئی۔ آج جب بھی وہ ملتے ہیں تو وہ یاد کرتے ہیں اور لاکھوں دعائیں دیتے ہیں کہ اس وظیفے نے ان کی اولاد کو سیدھے راستے پر ڈال دیا۔ اس وظیفے کے اثر سے اولاد پنجگانہ نماز بھی پڑھنے لگ جاتی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، ہر وہ نیک کام کرتی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ آپ اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ دعا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی اولادوں کو تابعدار اور فرما بردار بنائے اور ان کی ہر مشکل کو آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو، اولاد کو، ہماری کو، سب کو شیطان کے شر سے بچائے اور نیکی کے راستے پر گامزن کرے۔ آمین یا رب العالمین۔